بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تغلوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، پرسوں سے اچانک گلا خراب ہوا۔ اس دن میرا کبیر والے میں پروگرام تھا۔ آج گلے کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت تھی تاکہ اگلے پروگرام ٹھیک ہو جائیں، لیکن آپ سے وعدہ تھا، اس وعدے کی وفا کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سما خراشی ہوگی تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ میں اس قرآن و سنت کا صحیح سبق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مختصر وقت ہے، اس کتاب کی چند بنیادی چیزیں آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہے۔ میں عالم نہیں، میں علماء کا ادنا سا خادم ہوں، اسی لیے عمر کے سلسلے میں مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت کی طرف سے بھی خادم کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ جماعت نے علماء اور مشائخ کی خدمت کے لیے، ان سے رابطے کے لیے علماء مشائخ رابطہ کونسل پاکستان بنائی ہے، اور میری اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی تفہیم القرآن کو پڑھ کے سیکھا۔ آپ کے سامنے عرض کروں، بات ان کی ہے۔ بس سب سے پہلی بات یہ ہے جی، لوگ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، میرا سارے کہیں سارے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، لیکن یہ کلمہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ میں اور میرا دوست جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، یورپ کا سفر تھا، ساتھ والی سیٹ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں کے بچے بڑے موکل ہوتے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی۔ تو میرے ساتھی نے پوچھا کہ آپ بائی ریلیجن کون ہے؟ تو اس نے کہا آئی ایم کرسچین۔ میرے ساتھی نے پوچھا کہ آر یو کرسچین بائی ول؟ اسے لو، آپ حیران ہو گئے، یہ کوئی 10 سال کا بچہ تھا۔ اور اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں کہ آر یو مسلم بائی ول، ہمارے مور دین 80% لوگوں کا جواب ہوگا نو۔ یہ 1940 میں مولانا مودودی میں ہوتا ہے، آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ہم اپنے ارادے سے مسلمان نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی اس باریک فرق کو محسوس کیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ میرا دادا مسلمان تھا، میرا والد مسلمان تھا، میری والدہ مسلمان تھی۔ ہم نے تو کوئی کمٹمنٹ کی نہیں،
آپ کو آج پاکستان کے گلی کوچوں میں ہر رنگ کا اسلام ملے گا. بتائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا, کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھائی. آج بڑے بڑے فلسفے آ رہے ہیں, ٹیکنیکس, آئی ٹی, سافٹ ویئر انجینئرنگ, فلاں انجینئرنگ, فلاں انجینئرنگ. ہم اس کی نفی نہیں کرتے, علوم ہے, یہ سب علوم ہیں. اصل علم قرآن کا جو ماخذ ہے, جو منبع ہے تمام علوم کا. آپ اس منبع کو چھوڑ کے ان علوم کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑیں گے کہ جو انہوں نے وہاں جہاں سے اخذ کر کے اپنی مرضی اور اپنی امثال کے مطابق ڈال دیے ہیں, تو آپ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے موسمی کا پودا لگایا ہوگا نا, یا آپ نے مالٹے کا پودا لگایا ہوگا نا, تو آپ اس کے اوپر جب پیوند کرتے ہیں تو ایک نیا پھل بنتا ہے نا, پھر کس کو یاد رہتا ہے کہ یہ پھل کہاں سے چلا. اللہ نے مجھے توفیق دی, جب میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا تو میں ہارورڈ کے قریب جس دوست کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, ان کے دادا حیات تھے. مجھے کہنے لگے, بیٹا مقصود, میں نے اسی ہارورڈ یونیورسٹی کے, یہ انگریزوں کی, امریکیوں کی مشترکہ سب سے بڑی درسگاہ ہارورڈ, اور جس کی یہ پاخندگی ہوتی ہے نا کہ یہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, وہ بڑا فخر کرتی ہے. کہتے ہیں بیٹا میں نے یہاں وہ کتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب وہ کتبہ وہاں نہیں ہے, تقریباً 10 سال بعد ہٹا دیا گیا, اور میں چھوٹا سا تھا کہ میں امریکہ آ گیا تھا. وہ کتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کا نصاب وہی ہے جو مسلم اسپین کا نصاب ہے. یہ قرآن تھا. مسائل حل نہیں ہو رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی اپنی زندگی میں سارے مسائل حل کر دی. بولو کچھ شک ہے؟ خاص کر میرے بچوں کو آج گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے, کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ ہی نہیں پتا, ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی نہیں ہے. ہم نے نہ قرآن کو پڑھا ہے, نہ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے. 23 سال کی زندگی اس صرف اس قرآن سے. کوئی مائیکلات پوری دنیا کے اندر چیلنج ہے, وہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سوا کوئی چیز پڑھائی ہے. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ صوفہ کے چبوترے پہ بیٹھے کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے. ادھر سے آپ تشریف لے آئے اور آپ نے پوچھا, عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور یہ مجھے کچھ تورات کے پرانے نسخے ملے تھے, میں وہ پڑھ رہا ہوں. چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا, عمر میرے آنے کے بعد بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے, باقی سب تعلیمات. اور دیکھیں یہ جو کمٹمنٹ ہے نا اللہ کے ساتھ, تو کمٹمنٹ کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. کیا میری تعلیم وہی ہے جو تو نے دی ہے؟ میری اور کوئی تعلیم نہیں ہے جو تو نے دی ہے. اور تو نے کون سی تعلیم مجھے دی ہے؟ تو نے کون سا معلم مجھے دیا ہے؟ وہ کتاب سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. ذالک الکتاب لا یخرجہم من الظلمات الی النور. کسی اور کتاب کی لاؤ گارنٹی اگر ایسی ہے تو. چیف جسٹس صاحب جناب ماشاء اللہ, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, کیا ان کو کہتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, بڑے پریشان ہیں.
اب کیا کریں؟ تو ہو نا ذالک الکتاب اور میرا اللہ فرمایا یخرجکم من الظلمات الى النور. میں آپ سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ کمٹمنٹ ہے نا، تو کمٹمنٹ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اس کتاب کو پڑھا جائے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھوکے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. کس بلد میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے کوئی مظلوم نہیں. اس کمٹمنٹ کے بعد سب سے پہلے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے. اور قرآن نازل ہوتا رہا اور مسئلے لوگوں کے حل ہوتے رہے. اور 23 سالوں کے اندر اللہ نے دنیا بھی عطا فرما دی اور اللہ نے آخرت بھی عطا فرما دی. اور میں اکثر اپنے سننے والوں کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی سناتا ہوں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اور جب یہ کلمے کا پٹا پڑ گیا ہے نا گلے میں، اور یہ پٹا دوسرا حصہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، اب میں کسی چیز میں انڈیپینڈنٹ نہیں، کسی چیز مجھے ہر وقت رجوع کرنا پڑے گا، ہر وقت مجھے رجوع کرنا پڑے گا. اب یہاں آپ خود آگے سوالیہ نشان لگاتے جائیں کہ میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی رجوع کیا ہے؟ میرے گھر میں میرے دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، کیا میں نے کبھی رجوع کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو لیڈر پکڑا ہے، کیا میں نے اس کے ساتھ ان کو میچ کیا ہے؟ میں نے دوستیاں کی ہیں، میں نے دشمنیاں کی ہیں. اللہ حاضر کے آس میری زندگی کی جتنے بھی دائرے ہیں، کیا میں نے اس سے میچ کیا؟ پھر اپنے نمبر لگاتے ہیں. نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ سنی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. نمبر لگاتے تھے جب آپ اس سے کنسلٹ کریں گے. اب یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، یہ ہمارے پورے معاشرے کی بنیادیں ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کا معاشرہ کس قسم کا چاہتا ہے کہ آج جو معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے، اگر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے سمپل 2-4 جملوں میں کروں، آپ بتاتی ہے ہر ایک کو اپنی بڑی اپنا نقطہ نظر اسلام ہے. جیسے میں نے کہا، کس سے لڑائی کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے. لڑائی کی بنیاد کون ہے، دوستی کی بنیاد کون ہے، نفع کیسے کمانا ہے، نقصان پہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. ہر کام کے اندر ہم نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اپنا نظام. اللہ اپنے ماننے والوں کو ایک ہی رنگ میں رنگتا ہے، اور اس کی سب سے جامع اور مختصر تشریح سورہ اصل ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اگر ایک یہ سورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرما دی جاتی تو انف کافی تھی. پڑھے ذرا سورہ اصل. والعصر ان الانسان لفی لوگوں خسارے میں. رب ہے کان پہ چونی دیکھتی. کوئی بھی کہہ دے کہ تیری مشینری خرابی کی طرف جا رہی، اس کا بہرے موازی دے رہے ہیں، بڑا حادثہ ہو جائے گا، ہاتھوں پھول جاتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے تم خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے ہو الکام. تم نے برکت کا درخت لگایا ہے نا, تو کبھی تم نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ برکت کے درخت کے اوپر آموں کی توقع کرے؟ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 2 سال 3 سال خدمت کری ہے نا, آم نہیں لگا یار, اس نے پودا غلط دے دیا, اور میری پوری زندگی گزری ہو اور مجھ سے اعمال صالحہ سرزد نہ ہو, تو مجھے شک نہ پڑے کہ میں مومن, مجھے شک نہ پڑے کہ اچھا ماں سے لڑے, باپ سے لڑے, بھائیوں سے لڑے, یہ مسلک کی تفریق کے اوپر ایک دوسرے کو قتل. تیرا ایمان ہے, شک پڑھنا چاہیے اس سے پہلے کہ موت کا بلاوا آ جائے, شک پڑھنا چاہیے. تو پھر کہا متواصوا بالحق. ایک ہی جملہ عرض کروں گا, آگے بڑھنا ہے, موضوع لمبا ہے. تمہارا پورا معاشرہ ایسا ہو کہ حق تواصوا بالحق کر رہا. صرف جماعت اسلامی نے, صرف کچھ دینی لوگ نہیں, پورا تمہارا معاشرہ, اگر تم مومن الا الذین آمنوا, اور نیک عمل کرتے ہو نا, اب تواصوا بالحق بھی کرو. جہاں حق وہاں مومن. یہ کیا ہے نا کہ حق اکیلا کھڑا ہو اور مومن سارے مسجدوں میں پہنچے ہوئے, مومن عمرہ کرنے چلے گئے. مجھے دیکھو نتیجہ خود نکالنا, میں مفتی نہیں, مسئلہ حق کا ہو, میں عمرے میں جا رہا ہوں. کہاں جاؤ گے, کس منہ سے جاؤ گے, کیسے زیارت کرو گے میرے آقا کے روزے کی؟ سوچو تو صحیح نا, تم نے تو خاندان میں سچ نہیں بولا, تیرے بازار میں لڑائی ہوئی ہے اور حق چیختا تھا اور کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ غریب ہے. کہاں ہے تیری نماز؟ تواصوا بالحق. اب آپ ذرا اندازہ کریں میرے عزیزو, بڑے بڑے بزرگ جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بھی بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں. میں فلانے کو بڑا پسند کرتا ہوں, میں فلانے کا کالم بڑا پڑھتا ہوں. ہم قدر نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کو جانتا ہے, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اس کا عبور ہے. نہیں, ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, بروکنز میں لیکچر دیتا ہے, لنکن ہنس میں اس نے بیرسٹری کی ہے. اقبال ایک ہی شعر کہا ہے, یہ زائران حریم مغرب. زائر سمجھتے ہو, مطلب اردو کا بھی مسئلہ بن گیا ہے نا. اب میں نے اردو اتنی کمزور کر دی ہے کہ ہمیں قرآن بھی سمجھ نہیں آتا, بات بھی سمجھ نہیں آتی. زائر, یہ میرا بیٹا بتائے گا زائر کا معنی کیا ہے. کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہم جب آپ نے نہیں بتانا, آپ تو میرے پرانے شاگرد ہو نا, نئے شاگرد ہو, نوجوانوں کو پوچھ رہا ہوں. نوجوانوں, زائر زیارت سے, زیارت سے, زائرین, زائرین مدینہ. بات سمجھ آ گئی؟ یہ زائران حریم مغرب, یہ وہاں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا, یہ وہیں سے پڑھتے ہیں نا, یہ وہیں سے سمجھتے ہیں روشنی لے رہے ہیں, وہیں کی ڈگریاں لے رہے ہیں. پڑھنا پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ پھر اس حریم کے زائر ہو گئے ہیں. نہیں, یہ زائران حریم مغرب. لاکھ رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے آشنا نہیں. قربان جاؤں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پوری
پوری پوری کتابیں ایک چیز. دوست کے ساتھ بات سے بات آ رہی ہے, حافظ صاحب ختم بھی کرنا ہے پورے ٹائم پہ. دوست کے ساتھ میں امریکہ کے سفر پہ تھا. نیو یارک سے ہم تقریباً 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا رہے ہیں, ایک کنونشن تھا. راستے میں ہماری بحث شروع ہو گئی, یار کچھ اپنی اولادوں کا فکر کرو, کچھ واپس جاؤ. ابھی بھی میں نے پوچھا کہ آفت وسیم کا کیا حال ہے, تو زبان پہ مشورہ آتے آتے رہ گیا کہ اس کو اللہ کے بندے کو کہو کتنا کمانا ہے, جتنا کما لیا پتہ نہیں اس کو بھی کھانا ہے کہ نہیں کھانا, اور آ جاؤ اس کاموں کی کہ در و دیوار کے اندر اپنا وقت لگاؤ. جس سے پہلے پوچھو, یہی بات اس سے ہو رہی تھی. وہ میرا دوست ڈرائیو بھی کر رہا تھا, وہ میری بات مان نہیں رہا تھا. اس کے پاس اپنے دلائل تھے. اب دلائل تو بڑے انبار ہوتے ہیں دونوں طرف, اللہ ہی ہے جو بیچ میں سے راہ نکالے. حالانکہ اس کا دعویٰ ہے. وہ ریسٹ ایریا آ گیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ذرا وہ کولڈ ڈرنک لاتا ہوں. اور وہ اتر کے گیا تو میں نے اس کی گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا, وہاں کلیات اقبال پڑی ہوئی تھی. یہ گھروں میں رکھو, یہ بچوں کو پڑھایا کرو. ساتھ مولانا غلام رسول ماہر نے اس کی تفسیر لکھی ہے, وہ کتاب بھی لے گئے کیونکہ اردو کو کمزور ہو گئی. اللہ میرے استادوں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ یقین کریں میں نے اس کو ایسے کھولا تو یہ شعر سامنے آ گیا. اتنی دیر وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. میں نے تمہیں اقبال جواب دے رہا ہے, تمہیں اقبال جواب دے رہا ہے. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. سمجھ آ گئی بات؟ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. اے طائر بلند بال شاہین, اے طائر بلند بال دانا و دام سے گزر. نہیں سمجھ آئی؟ اے طائر بلند بال, اے اونچی پرواز کرنے والے شاہین, یہ دانا ہے اور ساتھ ہی دام ہے. ایسا پسے گا کہ نسلیں بھی وہی چھوڑ کے برباد کر کے خالی آتا ہے. سمجھ آئی اب بات؟ یہ دام ہے. امن بہت ہے جی وہاں, پوری دنیا کو بدامنی میں مبتلا کر کے امن بہت ہے وہاں. سیلف ریسپیکٹ بہت ہے جی. اپنے نبی کا نظام اپنے ملک میں نافذ کرو. تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں, تمہیں میں نے زبان دی ہے, اور یہ ملک تمہارے لیے رحمت ہے. ایک پرچی میں اسلام کرا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. پورے میرے ماننے والے حق کے ساتھ کھڑے, اور اس کے اوپر 50% عمل بھی ہو جائے تو کسی بزرگ جمیلوں سے پوچھو پاکستان دنیا کی جنت ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک چیز آگے بھی پڑھا ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بندوقیں نہیں اٹھانی ہے, لڑائیاں نہیں کرنی. بتاؤ بس طاقت بڑھاؤ, 50% کو 80% کرو. لوگوں کو بتاؤ 80% ہو کے نظام کو الٹ. یہی جماعت اسلامی اور سید مودودی کا فارمولہ ہے. بعض لوگ ایسا پٹری سے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت, یہ فلاں, یہ وہ بابا ہم امریکی جمہوریت کی آپ کو دلیل دے رہے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے مولانا مودودی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حکومت اس کی نوکری جائے گی. مولانا نے کبھی فتویٰ نہیں دیا, میں آپ کو بتاؤں. فتویٰ ان کے ساتھ ہی دیتے تھے. وہ ایک ہی فتویٰ دیا تھا کہ جب 1947 میں پاکستان بن گیا اور قائد اعظم کا ان سے وعدہ تھا, اور اس وعدے کے بیچ میں ایک گواہ تھے چودھری کمر الدین ایڈووکیٹ, وہ جماعت اسلامی کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے. بارک اللہ تھے, وہ بہت بڑے وکیل تھے. ان سے جو قائد اعظم نے کہا میں مولانا کی ساری باتوں سے متفق ہوں, بس میرے پاس وقت نہیں ہے,
کہ میں لوگوں کو تبدیل کروں. آپ پاکستان بن جانے دیں, انشاءاللہ وہی ہوگا جو مولانا چاہیں گے. ایک ووٹ کی پرچی اللہ نے موقع دیا, دفعہ 62-63, اور فتویٰ انہوں نے یہ دیا کہ جب تک یہ حکومت کلمہ نہیں پڑے گی اس کی نوکری جائز نہیں ہے. اس کی عدالتوں میں انصاف کے لیے جانا جائز نہیں ہے. چنانچہ پھر لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی, مولانا گرفتار تھے, آپ نے قرارداد مقاصد ایک لحاظ سے ڈرافٹ کی ہوئی تھی کہ مملکت کہے یہ ملک اللہ کا ہے اور ہم اس کے نائب ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے. ہمارے کئی لوگ آج سمجھتے نہیں, خاص کر ہمارے نوجوان, کہ یہ قرارداد مقاصد ہے کیا. پھر یہ قرارداد آئی اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں موجود تھے اور انہوں نے کہا یہ قرارداد حتمی منظوری اور اصلاح کے لیے اس مرد مومن کو بھیجیں جو ملتان جیل میں بند ہے, جس نے ہمیں یہ شعور دیا کہ مملکت کلمہ پڑھے. اس لیے میرے عزیزوں, یہ جو آیات ہیں یہ اسی نظام کو آگے بڑھا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں سے مخاطب. میرے ہونا طرز زندگی وہ اختیار کرنا ہے جو میں نے دینا ہے. اپنی مرضی نہیں چلے گی, چلانی ہے تو میرے دین سے نکل جاتا ہے. میں نے کوئی جبر تو نہیں کیا, میں تو پوری دنیا سے پال ہوں. لیکن اگر تم میرے ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, تو پھر وے آف لائف یہ کون حکم ہے, اس میں سختی ہے. قوامین بالقسط, کس نے انصاف کو کہتے ہیں. تمہاری زندگی کا اصل مرکز محور عدل و انصاف ہے. ملک بھوک سے قائم رہتے ہیں, ملک بد امنی سے بھی قائم رہتے ہیں, قتل مقاتلے سے بھی قائم رہتے ہیں. جس ملک میں عدل نہ ہو وہ ملک کبھی قائم نہیں رہتا. کونوا, پڑھو میرے ساتھ, قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر, موڈے سے موڈا جوڑ کر کھڑے ہو. انصاف سے آنکھیں پھیر کے میری عبادت یہ قبول ہو سکتا ہے. آپ یہ مانے خود بخود نکلتے ہیں. کونوا قوامین بالقسط, اور انصاف قائم ہوتا ہے شہادت پہ. اب کئی واقعات ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور یہودی کی لڑائی ہوئی. انہوں نے بڑا ناروا جملہ بولا, ہمارا اللہ ہر وقت مانگتے ہی رہتا ہے, مانگتے ہی رہتا ہے, اشارہ کر رہا ہوں. آپ کو غصہ آیا, تھپڑ لگا دیا. وہ دو تھے, آپ اکیلے تھے. وہ مقدمہ لے کے آ گئے سرور کائنات کی عدالت میں. ابوبکر کو بلایا. ابوبکر کیا ہوا؟ حضور یہ ہوا, اس نے یہ کہا, مجھے غصہ آ گیا. ابوبکر کو تیرا گواہ ہے؟ حضور میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے, مجھے ذلہ نہیں. ابوبکر یہ تو عدالت ہے, وہ میرے پاس آئے ہیں, گواہ لاؤ. وہ گھر نا اگلی پیشی پہ یہودی کا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ ہے نبی, اور یہ آیتوں کی تفسیر ہے. شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بننا. نکلو پوائیں, نکلو. کی فائدہ پوائیں گا؟ اس سنڈے کی لڑائی کو سامنے ٹوٹ مارے گا, پولیس نو کون پیشیاں دے گا, عدالت کتوں جاواں گے. میرا بندہ بڑا سمجھدار, کسے جائے گا. تجھے کیا پڑھی ہے پڑھائی؟ بولو, میں پٹھانوں میں تو تقریر نہیں کر رہا یار, پنجابی ہے. تجھے کیا پڑھی ہے پڑھائی؟ تو اپنی لکھ لینا. شہداء قتل ہو جاؤ گے نا, مرنا تو ہے ایک دن.
میں تمہیں شہادت کے منصب میں سرفراز کروں گا. شہداء اللہ کے لیے گواہ بننا. اور یہ الگ بات ہے کہ تم جس نظام سے گھبرا رہے ہو کہ جس میں شہادت دینے والا خود ماتوب ہو جاتا ہے، اس کے بچے تک دربدر ہو جاتے ہیں، یہ نظام تمہیں میں نے تو نہیں دیا، یہ تو تمہیں تمہارے زرداریوں نے دیا ہے، یہ تو تمہیں تمہارے شریفوں نے دیا ہے، اور یہ تو عمرانوں نے دیا، میں نے تو نہیں دیا. میرے نظام کے اندر تو گواہ وی آئی پی ترین آدمی ہوتا ہے، اور ریاست پابند ہوتی ہے کہ جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے اس کے ساتھ دشمن جیسا برتاؤ کرے. میرا نظام لاؤ نا. شہداء للہ ولو علی انفسہم. یہ گواہی اگر تیرے اپنے خلاف بھی آ جائے نا تو گواہی سے پیچھے نہ ہٹنا. اچھا یاروں میرے اپنے پتر نے مسئلہ نہیں کرایا، میرا پانچا بھی پھنستا سی یار، میرا ابا پھنستا سی. یہ اگلی آیتوں کا ترجمہ ہے تاکہ میں بات کو مختصر کروں. ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے کوئی فقیر ہے غریب ہے، یہ خیال نہ کرنا کہ مارا جائے گا. یہ بھی ہم کرتے ہیں. غریب آدمی سی میں منڈا منڈا بات تھا، مارا جائے گا بچہ. اور نہ کسی کی دولت سے ڈر جانا، عہدے سے ڈر جانا. غنیت ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما. تم ان چیزوں کا دھیان رکھو کہ کسی کی غربت کا یا کسی کے امانت کا، اس کے لیے مجھ پہ چھوڑو، میں سب کو کہا میں جانا. اور دیکھنا یہ تمہارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں عدل سے روک دے گا. یار بندہ مسلم لیگ دا ہے تے دکان میں بندی آنے کو نہیں، انہیں جا کے کہہ دینا کہ لوجیہ چودھری سعید نے میرے خلاف ہی سارا فیصلہ دے دیتا ہے، تو اگلے نے کہنا شام تو پہلے چوکو بھائی دکان ہے تو مگر نہیں چاہتا. یہ کہیں برادری کے چکر میں لے جائے، کہیں دوستی کے چکر میں لے جائے، کہیں مفاد کے چکر میں تمہیں لے جائے. یہ تمہیں عدل سے روکے گا. اور دیکھو اپنی زبان کو بھی گھما نہ دینا. اللہ اپنی تخلیق کی ہر چیز کو سمجھتا ہے. وَإِن تَلْوُ أَوْ تُعْرِضُ. تلو، اب یہ تلو کیا ہے؟ اور انہوں نے بڑی غلطی کی تھی، بڑے خبیث آدمی ہیں، انہیں یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے. صلاح ہے کہ بڑی سخت ہونی چاہیے جی. او یار کا سونا اپنا ہی معاملہ ہے. لیکن اولا بھی تو کوئی قصور سی نا، وہ کیوں اس گلی چو آیا جی؟ یہ تلو بڑے چوری صاحب نے جی سیاست بڑی سمجھتے ہیں. دیکھو جی وہ تڑا بھی رکھ لے جی، وہ تڑا بھی رکھ لے. اس قوم نو کیویں نجات ملتی ہے جڑے قرآن دی ان چیزاں کے خلاف جڑے عمل کرتے ہیں چودھری سمجھتے. یہ قانون کا مسئلہ ہے، لاہور کا مسئلہ ہے، انچرے کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے میرے عزیزو. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُ. نہ ہی اس طرح اپنے آپ نو الگ تھلگ کر کے احراز برتنا پاسے ہو ٹھیک ہے جی. نبڑن دیوا چاہتا وہ ساڈا نہیں ہوا سی نا، تو انہوں نے بھی اس ویلے کوئی ساڈے والی گل کی سی، وہ اپنا بہتر نہیں. تو اپنا آپ سوال تو آخر مان دینا جی انہوں نے بےوقوفی کی سی تو تم بھی بےوقوفی کر دی. تسی جو کچھ بھی کردے پہ ہو نا مینوں دی خبر ہے. اس جملے نو اندر لے جاؤ اندر. اگر آج پاکستان کے معاشرے دے اندر یہ جملہ اندر چلا جائے کیا ہے نا بازارہ جو 2 نمبر چیزاں وکن گی
کیا جیلی رجسٹریاں ہوں گی؟ کیا کوئی ایس پی، کوئی تھانے دار، کوئی ڈی آئی جی، کو آئی جی کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے قاتلوں مقتول تے مقتولوں قاتل بنائے؟ صرف اللہ کی کتاب نظام تبدیل کر سکتی ہے میرے عزیزوں۔ لوگ آندے کہ جوان اسلامی کو کیڑا جی اللہ دین دا چراغ ہے، ساڈے کول کوئی چراغ نہیں، ساڈے کول وہی چراغ ہے جڑا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلایا اور مکہ اور مدینہ کی گلیاں منور ہو گئی، یہ کوئی چراغ کمیٹڈ مسلمان۔ پہلے طے کرو، پہلے طے کرو، تیرے نے وعدہ کیتا ہے مسلمان، بولو نا ذرا سارے، آج موقع ہے جی نکلنا نہیں تو نکل جاؤ، جب داخل ہونا ہے تو پھر اندر توجہ کرو پوری، اور توجہ کر کے کہو مسلمان الحمدللہ انا مسلمین۔ ان 99 نواں دے غور کر دے رہا کرو، وہ دی تسبیح کر دے رہا کرو، تو ہے جو قیوم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تسبیح میرے نال ہے۔ اہل حدیث لوگوں گل سمجھونی نسبتاً آسان ہونی چاہیے دوستو۔ چند مظاہر کے اندر توحید نہیں ہے، توحید در حقیقت تصورات توحید ہے۔ 5 وقت نماز ہے، بے شک تسی سنت دا احیاء کیتا ہے، ساری سنتاں تسی پوریاں کیتیاں ہیں، لیکن وہ کی کہندا ہے ہر رکعت چ سورہ فاتحہ تے میرے اگے پیشی تے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تانوں کدی یہ خیال نہ آئے کہ میں تا پاک کیتا میں نے بالکل ٹھیک نہیں، جو کچھ کیتا ہے نا فجر اور ظہر کے درمیان بڑے کوشچن پیدا ہو رہے ہیں، پھر آ جاؤ اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑے بڑے شیر تے سپ تے کوے آئے نہیں پڑے کو، کہو اللہ اکبر، اللہ کنی گردان ہوندی ہے۔ تو سوچو تو جو ورزش ہی کرتے ہیں تو خیال آ گیا وہ چوری نہیں پڑھنا ہے یار، وہ چوری نہیں پڑھنا ہے، وہ منڈے کا پرچہ ہوا ہے، وہ فلان ہوا ہے، وہ دیکھو فوڈ انسپیکٹر آیا ہے، وہ تے فلانا آیا ہے، وہ تے فلانا آیا ہے۔ تو میری راہ کے راہ اور تیرے کو غلطی ہو گئی ہے نا، تو آپ میرے در پہ آ کے میں غلطی ہوں کس طرح مٹاؤں؟ میں مٹاؤں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ تم گڑبڑ کی تھی، گناہ کیتا ہے نا، میں پوری ٹھیک کر دیا، یغفر لکم، معاف کر دیا۔ ہر مسئلے تو سب تو ہوتے ہیں، تو سب تو ہوتے ہیں، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، شعور نہ سجدہ ہے، پھر تحیات کے بیٹھے ہیں۔ میں شہباز کلندر دن سلام کرن چلے ہیں کہ میں اکثر کہنا نبی السلام نے کس طرح پہنچایا ہے، ذرا غور تک کرو۔ یہ نہیں کیا کہ آؤ ہر ویلے نس نس کے مدینے جاؤ، اور اگر آج تو میری گل سمجھ آ جائے میرے عزیزوں، میں تو زمانوں کے مکان میں سارے فاصلے مٹا دینا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے کر دو، جدو چاہے میں مدینے پہنچا دیا، جدو چاہے میں تینوں بیت اللہ تے پہنچا دیا۔ یہ تو تصور نہیں گل ہے۔ ذرا پڑھو التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ توحید کا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ درود سب تو وڈا آلہ ہے شرک دے قتل۔
درود تو ود کے کوئی چیز قاتل شرک نہیں. اس در کے درود کی فضیلت ہے. سلام تو بابے نو سلام کرن جانا ہے تے میں آنا پیران دی مجلساں دے وچ تو بابے کنے سلام تیرا قبول کرنے جو تیرا عقیدہ ہے. کہ تو نبی نو سلام کرن لئی بندے دی مسیتے بھی نہیں دیا. وہ جگہ میرے واسطے مقدس ہے کہ ایدے والے تیرا کی خیال ہے جڑی 24 گھنٹے ویلی پہ رہتی ہے. تو کبھی رات دے 1 بجے نہیں آیا, تو کبھی سویرے 11 بجے نہیں آیا, تو کبھی روندا ہوا جب داخل نہیں ہویا. میری بچی بڑی بیمار ہے, میرا بیٹا بڑا بیمار ہے. تو سنتا ہے, تو سنتا ہے. بس میرے عزیزو میری کوئی درخواست ہے کہ آج جدوں سے تو اٹھئے اسی کمیٹڈ مسلم ہوئیے. 1000 خوف ہے لیکن زبان دل کی رفیق رہا ہے یہی ازل سے کلندروں کا طریق. بس اللہ کے بندے بننا اور انشاءاللہ حق سچ دی زندگی گزارنے, حق دا ساتھ دینے. مال جائے, دولت جائے, جان جائے, ہر ویلے ساڑھے آسے پاسے بدل بھی ہے تو ساڑھے آسے پاسے عہد بھی ہے. تو فتح مکہ دا رسلہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.